بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت یمن میں ایک بادشاہ تھا کہ جس کا نام تبا تھا۔ اس بادشاہ کا نام قرآن میں بھی 26ویں پارے میں آیا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو پوری دنیا کو فتح کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4000 علماء اور صاحب علم و دانش، تقریباً 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل امرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جس علاقے میں وہ جاتا لوگ اس کی عزت کرتے اور اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ تبا الاول جب سرزمین مکہ میں پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے ایک وزیر سے اس بات کی وجہ پوچھی کہ آخر اس شہر میں رہنے والے کون ہیں اور وہ میری تعظیم کرنے کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ میں تبا بادشاہ ہوں؟ تو آخر کوئی آیا کیوں نہیں؟ وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ اہل عرب ہے اور اس شہر میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ عرب والے کعبہ کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ وہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ تبا کو غصہ آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا اور یہاں کے رہنے والے کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ خداوند عالم کا کرم ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سر میں درد ہونے لگا، ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا۔ بادشاہ نے اپنے لشکر کے ایک ماہر حکیم سے بہت علاج کروایا مگر اسے شفا نہ ہوئی۔ شام کے وقت ان 4000 عالموں میں سے ایک عالم تشریف لائے جو ان تمام علماء کے سردار تھے اور بادشاہ کی نبض دیکھ کر فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے، تو شفا کیسے ملے گی؟ اے بادشاہ، تو نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ وہ بادشاہ درد اور تکلیف کی حالت میں تھا۔ اس نے فوراً دل ہی دل میں ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہونے لگی۔ بادشاہ نے فوراً وہاں سے آگے کا سفر شروع کیا اور چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچا۔ ان سبھی علماء اکرام نے جب وہاں کی مٹی کو سونگھا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی جگہ کے بارے میں جو انہوں نے پڑھا تھا تو وہ ساری نشانیاں مدینہ کی زمین پر موجود تھی۔ تو ان سبھی علماء اکرام نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں زیارت لکھی ہوگی تو کبھی نہ کبھی ہم اس آخری نبی کو دیکھ لیں گے، ورنہ اگر ہم مر گئے تو ہماری قبروں پر ضرور کبھی نہ کبھی اس آخری نبی کی جوتیاں کی خاک ضرور پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ تبا نے ان عالموں کے واسطے مکان بنوائے اور ان کے سب سے بڑے عالم کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ مکان بنوایا اور وصیت کر دی کہ جب وہ آخری نبی آئیں تو یہ مکان ان کو میری طرف سے ہدیے میں دے دینا۔ اور پھر ان 4000 علماء کی پیسوں سے بھی بہت مدد کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی کی خدمت میں پیش کرنا، اور اگر زندگی بھر تمہیں اس آخری نبی کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ میرا یہ خط محفوظ رکھے یہاں تک کہ یہ خط اس آخری نبی تک پہنچ جائے۔ دوستو، یمن کا بادشاہ تبا تقریباً 1 سال تک مدینہ شریف میں اس آخری نبی کی آمد کا انتظار کرتا رہا، اور اس دوران مکہ مکرمہ جا کر کعبہ پر 7 ریشمی غلاف بھی چڑھائے اور تبھی سے غلاف کعبہ کی شروعات ہوئی۔ تقریباً 1 سال بعد تبا الاول مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا اور وہ خط 1000 سال گزر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں لکھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ دوستو، شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 4000 علماء کے پاس محفوظ
چلا آیا، یہاں تک کہ تقریباً 1000 سال گزر گئے۔ ان علماء کی اولاد بہت تیزی سے بڑھی، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے مدینہ کی آبادی کئی گنا ہو گئی، اور یہ خط دھیرے دھیرے اس بڑے عالم سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قیام کیا تھا۔ اور دوستو، یہ وہی گھر تھا جو اس تبا بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ بنوایا تھا۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو دیکھیے کہ جو گھر 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بنوایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہجرت کے موقع پر سیدھے اسی گھر کے پاس جا کر بیٹھی کہ جس میں اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبا بادشاہ کا وہ خط پڑھا تو فرمایا کہ اس بادشاہ کے لیے مبارکباد ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔